آج ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی محترم جناب سردار محمد سبطین خان صاحب، جو کہ ہمارے علاقے پپلا سے تعلق رکھتے ہیں، میں یو کے سے یہاں پر آیا تھا اپنے شہر کے اندر، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم اپنے آڈینس کے لیے آپ سے کچھ چیزیں پوچھیں گے۔ آپ اور آپ کا خاندان پپلا میں کب سے آباد ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہر سعید صاحب، آپ کی بہت مہربانی، کیونکہ آپ کا اور ہمارا تو یہ مشترکہ شہر ہے نا جی، آپ بھی ادھر کے، میں بھی ادھر کا۔ اور آپ کا جو کوشچن ہے اس میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ ہمارا جو شجرہ ہے، وی مائگریٹڈ فرام ساؤتھ وزیرستان، ہم نے ساؤتھ وزیرستان سے شمالی وزیرستان سے مائگریٹ کیا، اور یہ رنجیت سنگھ کی اس وقت پنجاب میں گورنمنٹ تھی۔ اور اس زمانے آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ٹریول کرتے تھے، جو سفر ہوتے تھے، وہ جہاں پانی کی قلت ہوتی تھی تو پانی کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بہت پرانی ہسٹوریکل سپر ہسٹوریکل روڈ ہے شیر شاہ سوری میں۔ اب یہ دیکھیں شیر شاہ سوری روڈ جہاں سے بھی گزرتی ہے وہ دریائے سندھ کے یا پانی کے ساتھ ساتھ جا رہی، کیونکہ اس دور میں پانی کی قلت تھی۔ تو ہمارے جو بزرگ تھے وہ وزیرستان سے آ کے پنیالہ ایک جگہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہ پنیالہ میں قیام کیا تقریباً کوئی 40 50 60 80 سال۔ پھر پنیالہ سے مائگریشن کر کے اس وقت یہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی گورنمنٹ ہوتی تھی، پھر یہاں مار دھاڑ کر کے اور زمینیں اپنا سنبھال لی۔ اور اس زمانے اسی طرح کے ہوتے تھے نا، اس زمانے یہی حالات تھے۔ اور پھر یہ 5 بھائی تھے، تو اب یہ بات مجھے اپنے منہ سے اچھی نہیں لگتی، لیکن جو پرانے لوگ تھے وہ ہم لوگوں کو کہتے تھے 5 کوٹے تھے سردار، 5 کوٹ تھے۔ یہ ہم نواں جڈا والا تک جاتے تھے، جنڈا والا، حسن والا، حافظ والا، ہم اوپر سے باپ دادا ایک ہی ہے ہمارا، اور سارے ہم نے مائگریشن کی۔ آپ نا اس انٹرویو سے پہلے گفتگو میں دادا جان تھے شکار کا ذکر کر رہے تھے، پھر میرے والد صاحب، کیونکہ آپ کافی ملاقاتیں رہی، ہم نے دیکھا تھا بہت صحیح صاحب، ان سے اور دادا جان سے کیا اللہ تعالیٰ مغفرت کرے دادا جان آپ کی، میں نے ان کا نام سنا ہوا تھا لیکن میں ان کو ملا ہوا نہیں تھا۔ اور آپ کے جو والد صاحب، ان کے ساتھ تو زندگی کا بڑا حصہ گزرا ہے، پتہ نہیں میرا خیال ہے 20 سال 25 سال ہم نے الیکشن کٹھے لڑے، ہم نے سیاستیں کٹھی کی۔ ویری آنیسٹ پرسن، اور یہ ایمانداری کی بات ہے، میں دل سے کہہ رہا ہوں، اصولوں پہ ڈٹنے والے، دیانت دار، شریف آپ کے والد صاحب غوث سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جہاں بے گئے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا ان کے ساتھ بہت گہرا تھا۔ آپ نے اپنا تعلیمی سفر کہاں سے شروع کیا؟ جی، تعلیمی سفر میں نے کے0 سے ایچ ایس این کالج لاہور سے شروع کیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس زمانے میں مطلب تعلیم بڑی پوری ہوتی تھی، بٹ میرے مرحوم والد صاحب بھی ایچ ایس این کالج کے پڑھے ہوئے تھے۔ اس زمانے چیپس کالج ہوتا تھا، ایچ ایس این کالج نہیں ہوتا تھا، تو مطلب والد صاحب بھی چیپس کالج، وہی ایچ ایس این ہو گیا، اور میں بھی کے0 سے ایچ ایس این کالج۔ اس کے بعد میں نے میٹرک کیا، الحمدللہ میٹرک میں میری فرسٹ ڈویژن آئی۔ اس کے بعد میں ایف سی کالج چلا گیا، ایف سی کالج سے میں نے گریجویشن کی، پھر میں پنجاب یونیورسٹی چلا گیا، لا اور ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس سے پنجاب یونیورسٹی سے، اور یہاں تعلیمی کیریئر ختم کیا۔ کس سال میں ماسٹر ڈگری کی تھے؟ ماسٹرز کی تھی تقریباً 85 میں۔ سیاست کی طرف کیسے ہوئے تشریف؟ سیاست کی طرف ایسے رالے ہوئے کہ جب تعلیم میری ختم ہوئی تو جو میں چاہتا تھا، جو میری خواہش تھی، میں وکیل بننا چاہتا تھا، سیاست کی طرف میرا کوئی ٹرینڈ نہیں تھا۔ میں نے جب لا کے بعد میں نے کہا کہ میں LLM کروں گا، برکلی یونیورسٹی میں نے اپلائی کیا تھا فردر سٹڈیز کے لیے کیلیفورنیا۔ اس زمانے G8 ہوتا تھا اور انگلش کے یہ ٹیسٹس ہوتے تھے، وہ بھی میرا کلیئر ہو گیا۔ اب آلموسٹ ہم اس پروسیس میں تھے برکلی کے لیے، لیکن یہاں پہ برادری کا پریشر آ گیا کہ نہیں محمد سبطین خان آپ الیکشن لڑیں، تو وہ تو رہ گئی، اور پھر میں الیکشن میں آ گیا، اور اس طرح پہلا الیکشن پارلیمنٹ کا 1990 میں۔ اور 90 کا بھی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، ویری انٹرسٹنگ۔ 90 میں اس زمانے پاکستان کی مشہور زمانہ IJI بنی تھی، IJI، اور کہتے تھے کہ وہ ان کے پیچھے فلاں صاحب تھے اور فلاں صاحب تھے، اور بے نظیر وغیرہ کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی، یاد ہے 88 میں بے نظیر مرحومہ بنی تھی وزیر اعظم، مرحومہ شہید بے نظیر بنی تھیں، 90 میں ان کو ٹاپل کیا گیا۔ میرا نشان تھا پیرچ پیالہ،
میں IJI کے بھی خلاف تھا، مسلم لیگ نون کے بھی خلاف تھا، پیپلز پارٹی کے بھی خلاف تھا، اور الحمدللہ 7,000 ووٹ سے میں انڈیپینڈنٹ جیت گیا تھا۔ کون کون سے سیاسی اور حکومتی عہدوں پر آپ فائز ہیں؟ جی، میں جب یہ پہلی دفعہ جیتا تو اس میں غلام حیدر وائن صاحب مرحوم کے بعد میاں منظور وٹو بنے وزیر اعلیٰ پنجاب۔ تو وٹو صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ سپین خان یہ ریکارڈ پہ پتہ نہیں یہ بات لانی چاہیے یہ نہیں، لوگ اپنے ذاتی مفادات لیتے تھے۔ بس میں اتنی سی بات کروں گا کیونکہ وہ پھر غیر مہذب ہو جائے گی۔ میں نے وٹو صاحب کو کہا کہ مجھے ذاتی مفاد نہیں چاہیے، میرے پاس اللہ کا کرم ہے، میری میاں والی میں بھی 4 کنالے زمین کی ہیں، لیا بھی ہے، لاہور بھی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے آپ میرا جو شہر ہے، جو آپ کا بھی شہر ہے، میرا بھی شہر ہے، مجھے اس کے لیے آپ پپلا کو تحصیل بنا دے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ستین خان جی میں تحصیل نہیں دے دا، میں تھانوں سب ڈویژن دے گا۔ اچھا، میں نے اتنا غور نہ کیا کہ یار تحصیل اور سب ڈویژن میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے سمجھایا کہ تحصیل میں صرف تحصیلدار ہوگا، بیر سب ڈویژن میں آپ کے میجسٹریٹ ہوں گے، اور آپ کے جتنے بھی پروونشل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کے جو نیچے والے دفتر ہیں وہ سارے۔ تو میں کہا جناب پھر مہربانی کریں سب ڈویژن دے۔ تو میں سب ڈویژن لے کے پپلا تحصیل بن گئی، سب ڈویژن لے کے ساتھیوں کے لیے یہ تحفہ لے کے آیا، ساتھ ہی میں جنگلات کا وزیر بھی بن گیا۔ تو آپ پودوں کو پوچھ رہے تھے، میں جنگلات کا وزیر بھی رہا، میں معدنیات کا مائنز اینڈ منرل کا منسٹر بھی رہا، اینڈ نیچرل ریسورسز کا۔ اس کے علاوہ میں فارسٹ، وائلڈ لائف، فشریز، کچھ عرصہ انوائرمنٹ کا منسٹر بھی رہا، پھر یہ وزارتیں بھی رہی، پھر میں اپوزیشن لیڈر پنجاب بھی رہا، پھر میں اسپیکر پنجاب بھی رہا۔ تو بس میرا خیال ہے یہ کافی ہے۔ جی بہت ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی بننا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم یہاں بہت زیادہ ہم کوشش کرتے تھے، یہاں جلوس وغیرہ بھی نکالتے تھے کہ پپلا کو تحصیل کا درجہ دو، کئی سالوں کی ایفرٹس تھی، تو ماشاءاللہ سب ڈویژن بنا دیے، یہ بہت بڑی آپ کی ایفرٹس تھی۔ سیاست کے علاوہ کسی اور شعبہ میں بھی وابستگی رہی ہے؟ جی جس بھی سیاست کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، الحمدللہ باپ دادا کی اتنی زمین جائیداد تھی کہ باعزت مزیدار گزارے ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ آج تک اور کوئی کاروبار نہیں کیا۔ اور ادھر سے 10 ایکڑ اگر بیچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے لیا سے آپ کا 100 ایکڑ دادا پر دادا کے نام کا نکل آئے واپسی، جو آپ نے گورنمنٹ سے لے لی ہے۔ لاہور گلبرگ میں آپ کی 38 کنال زمین گلبرگ میں نکل آئی ہے جو آپ کے دادا مرحوم نے خریدی تھی۔ الاٹمنٹ وغیرہ یہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل، یہ جتنی زمین جائیداد ہے ساری انہیریٹڈ پراپرٹی میراثی ہے، ہم نے کچھ نہیں کی۔ جی ہمیں بزرگ بتاتے رہتے تھے، آپ کے والد صاحب ہمارے دادا کا بھی کافی آپس میں جو ہے وہ تعلق تھا، تو میں بتاتے رہتے تھے ماشاءاللہ۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان دیکھیں اظہر سعید صاحب، یہ دل کی آواز بھی ہے اور میرا بلائنڈ فیتھ بھی ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں واحد ملک ہے جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ بنائے، یہ انشاءاللہ قائم رہے۔ لوگ آتے رہیں گے، حکومتیں ٹوٹتی رہیں گی، حکومتیں بنتی رہیں گی، وزرائے اعظم چینج ہوتے رہیں گے، پاکستان انشاءاللہ قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید نے بھی کہا نا تلک الایام نداولها بین الناس، قوموں کے درمیان عروج و زوال آتے رہ گئے۔ ابھی اگر تھوڑا بہت مشکلات ہیں بھی صحیح، اللہ تعالیٰ نکالے گا، اور انشاءاللہ پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بنے گا انشاءاللہ۔ پاکستانی عوام کے لیے کوئی پیغام اوورسیز کے لیے بھی اور پاکستان کے اندر؟ پہلے تو میں پاکستان کے بارے میں بات کروں گا۔ پاکستانی عوام کے لیے دیکھیں، میرا یہ پیغام ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ اگر ایک گورنمنٹ آ گئی ہے اس کا رزلٹ دیکھیں، بیچ میں الیکشنوں میں بھی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کو آپ موقع دیں، اگلی دفعہ اگر وہ اس پہ قائم نہیں رہے گا لوگ ووٹ نہیں دیں گے۔ تو جمہوریت جو ہے وہ ملک کے لیے ضروری چیز ہے، جمہوریت ہونی چاہیے۔ اور اس وقت تو میں اپنی گورنمنٹس کو یہ کہنا چاہوں گا، حکومتوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں انڈیا کا ویژن دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی نا ہندوستان پہ، اور ہماری حکمت عملی ٹھیک تھی، پاک فوج کی حکمت عملی ٹھیک تھی کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان ایک نئی طاقت اور ایک سپر طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔
اس وقت. لیکن اب یہ دیکھیں کہ انڈیا ہمارے ہر دریا پہ ڈیم سے ڈیم بنائی جا رہا ہے. ہماری حکومتوں کو یہ چھوٹی چھوٹی گلی سڑک ان چیزوں سے ہٹنا چاہیے. ہمیں ڈیمز پہ توجہ دینی چاہیے. اس وقت پانی کا جو بحران آنے والے 15-20 سال خدا نہ خواستہ ہو گیا تو دیٹ کین ڈیمیج. تو اس لیے ڈیمز پہ توجہ دے. اور انڈیا اگر اس ٹائپ کی ہیرا پھیری کرے تو ہمارے پاس اتنا سفیشینٹ. دیکھیں آپ کب تک پریزیڈنٹ ایوب خان کو اللہ جنت میں جگہ دے منگلا اور تربیلا بنا گئے تھے، تو آج تک ہم منگلا اور تربیلا پہ گزارا کریں گے؟ بھاشا ڈیم سٹارٹ ہوا تھا، دیامی سٹارٹ ہوا تھا، ان کو کمپلیٹ کرے تاکہ ہماری پروسپیریٹی ہو. کالابار ڈیم کا ایک منصوبہ بنا تھا، آئی ڈونٹ نو وہ کس وجہ سے اس پہ اختلافات ہو گئے یا وہ ایک سیاسی گمر گیری میں آ گیا. آئی ڈونٹ نو. آخر جنہوں نے وہ سٹارٹ کیا تھا انہوں نے بھی تو سوچ سمجھ کے، اور اس پہ اربوں ڈالر لگے تھے. ہمارے اپنے نیاوالی میں ہی ہے نا کالابار ڈیم، تو وہ بھی بند ہو گیا. تو ڈیمز کی اس وقت میں بار بار کہہ رہا ہوں شدید ضرورت ہے. آپ کے پاس ڈیمز ٹھیک ہوں گے، آپ کا نظام ٹھیک چلے گا. بیسکلی تو ہم ایگریکلچرسٹ کنٹری ہے نا. آپ کا دیکھیں اگر اناج آپ کا پورا ہے اور لوگوں کو عزت کی روٹی مل رہی ہے تو باقی کاروبار بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے. بٹ ایگریکلچر کا ڈیولپمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. جی میں نا یوکے میں 27 ایئرس سے ماشاءاللہ ہوں اور وائس پریزیڈنٹ ہوں برٹش پاکستانی فورم کا. اور 32 کنٹریز کے اندر امریکہ، کینیڈا، جاپان، اہل بیٹی مختلف ٹی وی پر انٹرویوز ہوتے رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، وہ ہمارے کافی فالوور ہیں 32 کنٹریز کے، جی کہ ان کے لیے اوورسیز کے لیے کوئی پیغام ہوئے. دیکھیں اوورسیز کے لیے تو میں فائنل بات کروں گا. اوورسیز جو ہے وہ ہر پاکستانی دنیا کے کسی حصے میں ہے وہ ہمارا ایمبیسڈر ہے، وہ ہمارا سفیر ہے. وہ وہاں جتنا ٹھیک پازیٹیو کام کریں گے اس سے پاکستان کا امیج بلڈ اپ. اچھا اب یہ دیکھیں نا کہ ہماری ایمبیسیز ہے پوری دنیا میں، ہم صرف یہ کہیں کہ جی ایمبیسڈر نے کچھ نہیں کیا. نہیں، ہر پاکستانی 14 اگست کو اگر یہی ایک کر لیں کہ ہم نے وائٹ شلوار قمیض پہننی ہے، اور اس طرح کے 6-7 سپٹمبر ہے، 14 اگست ہے، قائد اعظم ڈے ہے، علامہ اقبال ڈے ہے، کہ ہم نے اپنے نیشنل ڈریس پہ آ جانا ہے، تو لوگ دیکھیں گے ضرور کہ یار یہ انہوں نے کیوں. تو کہیں کہ وی آر پاکستانیز، یہ ہمارا نیشنل ڈریس ہے اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانیز. تو یہ ایمبیسیز کا ایک رول ہے، ان کو محنت کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایمبیسڈر وہ سو جائے، بٹ ہر پاکستانی محب وطن پاکستانی ہیں انشاءاللہ، اور وہ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، اور انہی کی وجہ سے پاکستان میں پراسپیرٹی انشاءاللہ آ رہی ہے. ویل ڈن پاکستانیز، آپ بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دیں. ہم 23 مارچ کا، 14 اگست کا، 25 دسمبر کا پروگرام کرتے ہیں، تو انہوں نے 350 سے 550 لوگ آتے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بلایا تھا، ان سلیٹ جو برمنگھم کے ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. تو آپ کا ان دنوں میں اگر چکر لگے تو آپ ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے انشاءاللہ. تو ویسے بھی اگر آپ کہیں گے تو میں آ جاؤں جی انشاءاللہ. ویسے بھی جب چکر لگے برمنگھم، آپ ہمارے اسپیشل گیسٹ ہوں گے، ضرور برمنگھم تشریف لائیں. انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ کے آپ